بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین مکرم، ہمارا آج کا موضوع سورۃ المطففین ہے۔ سورۃ المطففین مکی سورہ ہے اور اس کا نمبر 83 ہے۔ یہ سورہ 1 رکوع اور 36 آیات پر مشتمل ہے۔ لفظ المطففین تطفیف سے ہے، جس کے معنی ہے ناپ تول میں کمی کرنا، کیونکہ اس سورہ میں انسانی معاشروں میں پائی جانے والی ایک عمومی خرابی ناپ تول میں کمی کرنے پر گرفت کی گئی ہے، اس لیے اس سورہ کو المطففین کا نام دیا گیا ہے، یعنی ناپ تول میں کمی کرنے والے۔ سامعین مکرم، اس سورہ کا موضوع اور سبجیکٹ میٹر مجموعی طور پر عقیدہ آخرت ہی ہے۔ اس سورت کا انداز بیان واضح کرتا ہے کہ یہ سورہ مکہ کے ابتدائی دور میں اس بات آخرت کے لیے اس وقت نازل ہوئی جب اہل مکہ نے اہل اسلام کی اہانت اور تذلیل اور آوازیں کسنے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا، مگر ابھی ظلم و ستم اور پرسیکیوشن شروع نہیں ہوا تھا۔ جبکہ بعض مفسرین کے مطابق ہجرت کے بعد جب بعض لوگوں میں ناپ تول میں کمی کرنے کا عنصر پایا گیا تو ان کی اصلاح کے لیے یہ سورت نازل ہوئی۔ سامعین مکرم، ہر سماج اور معاشرے میں کوئی نہ کوئی معاشرتی برائی پائی جاتی ہے، مگر ایک برائی جو ہر جگہ کامن اور مشترک پائی جاتی ہے وہ ناپ تول میں کمی ہے، یعنی ناپ تول میں خود زیادہ لینے کی کوشش کرنا اور دوسروں کو چھپ چھپ کر کم کر کے دینے کی کوشش کرنا۔ اس خرابی کی ایک وجہ بے تحاشا حرص و لالچ ہے، اور دوسری وجہ وہ ہے جس کی طرف اس سورت کے آغاز میں یعنی آیت نمبر 1 تا 6 میں اشارہ کیا گیا ہے۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ کیا ناپ تول میں کمی کرنے والے یہ گمان اور خیال کرتے ہیں کہ ان کا احتساب نہیں ہوگا؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں کھڑے ہوں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ چنانچہ ناپ تول میں کمی دراصل آخرت سے غفلت کا ایک لازمی نتیجہ ہے۔ عام طور پر ہم کہتے ہیں آنیسٹی از دی بیسٹ پالیسی، یعنی دیانتداری ایک بہترین حکمت عملی ہے، مگر یہ صورت واضح کرتی ہے کہ یہ آنیسٹی، یہ دیانتداری صرف حکمت عملی ہی نہیں بلکہ اسلامی معاشرے میں اہل ایمان کا فریضہ ہے۔ اس میں نہ صرف بزنس، کاروبار اور بازار کا تحفظ ہے بلکہ دراصل اس میں حقوق العباد کا بھی تحفظ ہے۔ چنانچہ یہ صورت واضح کرتی ہے کہ ناپ تول کی کمی ہلاکت ہی ہلاکت ہے، اور قوم شعیب اسی ہلاکت سے دوچار ہو چکی ہے۔ چنانچہ صرف اللہ کے سامنے پیش ہو کر احتساب دینے کا تصور ہی انسان کو تنہائی میں، جلوت و خلوت میں، گھر میں اور بازار میں دیانتدار بنا سکتا ہے۔ یعنی اس سورہ کے مطابق بزنس ایتھکس کی اصلاح تصور آخرت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 7 تا 17 میں بتایا گیا ہے کہ آخرت کا انکار کرنے والے لوگ دراصل سرکش اور گناہگار ہیں۔ وہ ہماری آیات کو پرانی کہانیاں سمجھتے ہیں، دراصل ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں، اور نتیجتاً وہ دیدار الہی سے بھی محروم کر دیے جائیں گے۔ ان کے اعمال سجین میں یعنی بلیک لسٹ میں لکھے جا رہے ہیں، اور انجام کار یہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 18 تا 28 میں نیک اور صالح لوگوں کا انجام بیان کیا گیا ہے کہ ان کا نامہ اعمال علیین میں محفوظ ہے۔ اللہ کے مقرب فرشتے اس کی تیاری میں مصروف ہیں۔ نیک اور صالح لوگ پر آسائش زندگی میں ہوں گے اور بلند مسندوں پر براجمان ہوں گے۔ تازگی اور فریشنس ان کے چہروں سے نمایاں ہوگی۔ خدائی مہمان نوازی سے وہ جنت میں لطف اندوز ہوں گے۔ انہیں جنت کا سر بمہر شراب پیش کیا جائے گا، جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے، یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عین یشرب بها المقربون۔ یعنی انہیں جنت میں سر بمہر شراب الرحیق المختوم پیش کی جائے گی، اور وہ اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔
اس کے بعد آیت نمبر 29 تا 36 میں اہل ایمان کو تسلی دی گئی ہے اور کفار کو خبردار اور وارن کیا گیا ہے کہ آج جو لوگ اہل ایمان کی تذلیل میں مصروف ہیں، ان پر جملے کستے ہیں اور آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں، انہیں بیکورڈ اور بہکے ہوئے بھٹکے ہوئے لوگ تصور کرتے ہیں، بروز قیامت یہ لوگ اپنی روش کا برا انجام دیکھیں گے۔ اس سورہ کی روشنی میں اہل ایمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ناپ تول میں کمی سے احتراز کریں، لالچ اور خود غرضی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، کاروبار میں دیانتداری اختیار کریں اور حقوق العباد کا تحفظ کریں۔ اس حوالے سے اپنے آپ کو خدا کے سامنے جواب دہ تصور کریں۔ آخرت سے غفلت کا یہ نتیجہ ہے کہ انسان کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، چنانچہ پہلے وہ یاد الہی سے محروم ہوتا ہے، پھر دیدار الہی سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ آخرت میں اللہ کے ہاں بلند مقام پانے کے لیے اہل ایمان پر لازم ہے کہ وہ اعمال صالح پر قائم رہیں، اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہوتے ہوئے کسی طنز و مزاح کی پرواہ نہ کریں، بلکہ تسلسل اور صبر و استقامت کے ساتھ اس پر قائم رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔